السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت ساری فصلیں قائم کی ہیں کہ گناہ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان عجیب بیان کیا اور وہ یہ کہ گناہ کرنے والا، اچھا یہ سمجھ لیں، گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، بے فکر ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور نے بہت سے گناہوں پر لعنت کی ہے۔ وہ سنیں، فرماتے ہیں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو گناہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں ان پر تو بدرجہ اولا لعنت کا استحقاق ہے۔ مثلا لعنت فرمائی آپ نے اس عورت پر جو بدن کو گودے اور گدوائے، وہ ٹیٹو بناتے ہیں نا بدن کو گود کر، اس پر لعنت فرمائی، اور جو دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملا کے اپنے بال لمبے کرے اور جو دوسرے سے یہ کام لے، اس پہ بھی لعنت فرمائی، اور لعنت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر اور دینے والے پر اور لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر۔ سود کے بارے میں اتنے سارے آدمیوں پر لعنت فرمائی، اور آپ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر، جبکہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں طلاق دینی ہے، بالکل حرام ہے۔ اور لعنت فرمائی چور پر، اور لعنت فرمائی شراب پینے والے پر۔ ذرا سنیں، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو اٹھا کر لانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے اس پر۔ شراب کی وجہ سے کتنے لوگوں پر لعنت ہے، اور سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت یوں ہی چلی جائے گی، رحمتوں سے دوری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا لعنت فرمائی اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے، یعنی مشق کرنے کے لیے زندہ چیزوں کو نشانہ بنائے، اور لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے، بدعت نکالے، یا ایسے شخص کو پناہ دے، اور لعنت فرمائی تصویر بنانے والے پر، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی جانور سے خواہش پوری کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو جانور کے چہرے پر داغ لگائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے۔ ذرا غور کریں، اس پر بھی لعنت ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اور اس کو دھوکہ دے۔ اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پہ جائیں، اور لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو وہاں سجدہ کریں یا چراغ رکھیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے خاوند سے یا غلام کو آقا سے بہکا کر بھڑکائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا نسب ملائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو صحابہ کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو زمین میں فساد مچائے اور رشتہ توڑے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اللہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو احکام خداوندی کو چھپائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو نیک پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو کافروں کا راستہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک بتائے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو رشوت دے اور رشوت لے اور درمیان میں پڑے۔ اندازہ کریں، یہ ساری لعنت کی ساری تفصیل نہیں آئی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ گناہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے بس بات کو سمیٹتے ہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہم سب، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، ہم سب اپنے حالات پر غور کر لیں۔ ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی سارے گناہ نہیں کرتا۔ کیسے کر لے گا سارے گناہ؟ سارے گناہ کر کے تو ایک ہی دن میں مر جائے گا۔ کوئی بھی آدمی کر ہی نہیں سکتا سارے گناہ۔ اور خاص طور سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، مدرسوں والے، مسجدوں والے، تبلیغ والے، خانقاہ والے، فلاں والے، جو سب ہیں، یہ تو اکثر گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔
اکثر گناہوں سے، مگر ایک دو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے حالات سے واقف شخص ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس اسی پہ غور کر لے ہر آدمی کہ میرے اندر کیا مصیبت چل رہی ہے، میں کس گناہ میں پھنسا۔ ساری دنیا کی فکر نہ کرے، اپنی کر لے، اکیلے میں ہم سوچیں مجھ سے کون سا گناہ ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہے، بس اس کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیں، اس سے توبہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگیں، چھوٹ نہیں رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگیں، ارادہ پھر بھی رکھیں، پھر کبھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب توبہ تو کر لیں مگر گناہ تو پھر ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ کبھی ایسا بھی سوچا ہے کہ صاحب کپڑے دھو لیں مگر دوبارہ میلے ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ دھونے سے؟ یہ کرتا ہے کوئی؟ صاحب غسل تو کر لیں مگر دوبارہ پسینہ آ جاتا ہے، کیا فائدہ غسل کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند ہی نہیں کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھول۔ ایک حدیث ابھی میں نے مشکات میں پڑھائی، اس میں یہ تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے اس وقت 7 دروازے بند ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس اوروں کی ضرورت ہی نہیں بھی، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ تو بس ہم سب طے کریں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی چھوٹی سی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ، ہمارا انجام حسن عاقبت والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک